بسم اللہ الرحمن الرحیم اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ اللہ اکبر۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا رب زدنی علما۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ سورہ قاف مکیہ۔ اس طریقے کے قرآن کریم میں 3 سورے ہیں، ایک نون، ایک صاد، ایک خوف۔ یہ 3 سورے ہیں ایک حروف کے۔ الحمدللہ، شکر اللہ تعالیٰ کا۔ سورۃ الخوف مکیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاف والقرآن المجید۔ قرآن کریم کے 7 حروف ہیں جو ہمیشہ موٹے پڑھے جاتے ہیں، ان میں سے ایک حروف ہے خوف۔ بل عجیب ان جاءہم بل عجیب ان جاءہم منذر منہم فقال الکافرون ھذا شیء عجیب۔ قسم قرآن مجید کی، اللہ قرآن کی قسم کھاتے ہیں، کچھ بات ایسی بولنی ہو جو اللہ تعالیٰ قسم کے ساتھ عطا کرتے ہیں۔ بلکہ انہوں نے تعجب کیا کہ ان کے پاس ان میں سے ایک ڈر سنانے والا آیا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے لیے آپ قسم کھا رہے ہیں۔ تو کافروں نے کہا یہ عجیب بات ہے کہ ہم مر گئے اور مٹی ہو گئے، جی اٹھیں گے، یہ دوبارہ لوٹنا دور از عقل ہے۔ وَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَرِيجٍ أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ تَبْصِرَةً وَذِكْرَى لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا وَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ رِزْقًا لِلْعِبَادِ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا كَذَلِكَ الْخُرُوجُ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَأَصْحَابُ الرَّسِّ وَثَمُودُ وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ وَإِخْوَانُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ وَقَوْمُ تُبَّعٍ كُلٌّ كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ وَعِيدِ أَفَعَيِينَا بِالْخَلْقِ الْأَوَّلِ
بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين عن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد إنا لله وإنا إليه راجعون ونفخ في الصور ذلك يوم الوعید۔ کیا جب ہم مر گئے، مٹی ہو گئے، پھر جی اٹھیں گے؟ یہ دوبارہ لوٹنا دور از عقل ہے۔ یقیناً ہم جانتے ہیں جو کچھ کم کرتی ہے ان کے اجسام میں سے زمین، کہ جسم میں سے کیا کم کرتی ہے، یعنی کہ گم کر دیتی ہے جسم کو۔ اور ہمارے پاس محفوظ رکھنے والی کتاب روح محفوظ ہے۔ تم جو کر رہے ہو ہم لکھ رہے ہیں، بلکہ انہوں نے حق کو جھٹلایا جب ان کے پاس آیا، بس وہ الجھی ہوئی بات میں پڑے ہیں۔ تو کیا وہ اپنے اوپر آسمان کی طرف نہیں دیکھتے کہ ہم نے اس کو کیسے بنایا ہے؟ دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ آج ڈرتے بھی ہیں کہ اوپر آپ آسمانی دنیا میں آئے ہیں، نظر اٹھانے کے لیے ہمیں آپ کا ادب آتا ہے، اٹھا نہیں رہے ہیں۔ اللہ معاف کر دو ہم سب کو۔ یہ موسم ختم ہونے والا ہے، یہ آفر ختم ہونے والی ہے، اور اس کو ستاروں سے آراستہ کیا، میں کوئی شگاف نہیں، اور زمین کو ہم نے پھیلایا، میں پہاڑ جمائے، اس میں اگائے ہر قسم کے خوشنما چیزیں ہیں۔ اس لیے میں کہہ رہی تھی، شروع میں ہی آپ کو بتائی تھی کہ قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزوں کو غور سے دیکھ لو، اللہ تعالیٰ کیا ہے سمجھ میں آ جائے گا بسم اللہ تعالیٰ۔ ہر رجوع کرنے والے بندے کے لیے ذریعہ بینائی و نصیحت ہے۔ ہم نے آسمان سے بابرکت پانی اتارا، ہم نے اس میں باغات اگائے۔ اس کا کانٹراسٹ، اس کا اپوزٹ یاد رکھو۔ آسمان سے ہم نے روح کو اتارا، ہم نے جسم میں ڈالا، پھر پرورش ہوئی، پیٹ میں اولاد ہوئی، بچہ ہوا، پھر نکلا، پھر دودھ 2 سال، سارا ہم سیکھ چکے ہیں۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ زمین کی کھیتی کو اور انسان کی کھیتی کو، دو کو بھی کہلاتا ہے۔ باغات ہو گئے، کھیتی کا غلہ، لیکن میں کھیتی دیکھی بھی نہیں تھی، اللہ تعالیٰ زبان سے نکال رہے ہیں۔ اس بار کا قرآن کریم میرے مالک کا بہت بڑا فضل ہے۔ اور بلند اور بالا کھجور کے درخت، جن کی تہ بتہ خوب گندے ہوئے خوشے ہیں، رزق بندوں کے لیے ہے، سب سے پہلے بندوں کے لیے ہے، بعد میں جانور کے لیے، سب سے پہلے بندوں کے لیے۔ اور ہم نے اسے مردہ زمین کو زندہ کیا، اسی طرح زندہ مردہ انسان کو بھی نکالیں گے، اسی طرح قبر سے نکلتا ہوگا۔ ان سے قبل جھٹلایا نوح کی قوم نے، 950 سال نوح علیہ السلام نے ان کی دعوت دیتے رہے، وہ جھٹلائے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی لوگوں نے جھٹلایا ہے، آج بھی جھٹلا رہے ہیں۔ اور اہل رس اور سمود نے، عاد اور فرعون اور لوط کے بھائیوں نے، اور بن کے رہنے والوں نے، قوم تبا نے، سب نے رسولوں کو جھٹلایا۔ مطلب یہ ساری باتیں کہہ کے اللہ تعالیٰ ہمیں کہتے ہیں ہم نہ جھٹلائیں نا، ہم نہ جھٹلائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو کیا ہم پہلی بار پیدا کرنے سے تھک گئے ہیں؟ یہ تھکنے کی بات یاد رکھو، یہ ذرا انڈر لائن کریں، اس کو سمجھ میں آئے گا آپ کے۔ بلکہ وہ از سر نو پیدا کرنے کی طرف سے شک میں ہے۔
تورات میں اور انجیل میں اب مجھے آج ایک نئی بات پتہ چلی ہے، سن کر مجھے اللہ کا احسان مانتی ہوں۔ تورات اور انجیل میں پڑھی نہیں ہوں، تھوڑا بہت اس کا علم ہے۔ اب آج کل تو الحمدللہ کوشش کر رہی ہوں کہ اس کے بارے میں ذرا مجھے زیادہ معلومات ہو۔ اللہ کا احسان سے اللہ مدد کرے۔ تورات و انجیل میں لکھا ہے اللہ تعالیٰ نے ستۃ الایام ثم استوى علی العرش، اللہ تعالیٰ نے 6 دنوں میں زمین و آسمان بنایا ہے، اوکے، اس میں بھی لکھا ہوا ہے۔ بعد میں لکھتے ہیں 7ویں دن اللہ تعالیٰ تھک گیا اور آرام کر رہا ہے، اس لیے ہم ویکینڈ کرتے ہیں۔ انڈرسٹوڈ واٹ از ویکینڈ؟ سمجھ گئے ویکینڈ کیا بات ہو رہی ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک، ہمارے لیے اسلام میں ویکینڈ نہیں ہے، ویکینڈ نہیں ہے۔ ہم تھکنا نہیں چاہیے، تھکیں گے، سست ہوں گے، انسان ہیں، مگر تھوڑی دیر میں ذری نیند کر لیں، 10 منٹ آنکھ بند کر لیں، پھر اللہ تعالیٰ پھر طاقت دے دیں گے۔ سمجھ میں آئے آپ سب کے؟ تورات اور انجیل میں کیا لکھا ہے؟ 6 دن میں اللہ نے زمین و آسمان بنائے، 7ویں دن اللہ نے تھک گئے، تھک کے بیٹھ گئے، اس لیے ہم ویکینڈ کرتے ہیں، ویکینڈ۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ آپ بھی مانتے ہو آن لائن؟ نہیں مانتے، نہیں باجی نہیں مانتے، آپ کو چاہیے ویکینڈ؟ نہیں باجی۔ اس کے بعد کس کو ویکینڈ چاہیے مجھے بولو؟ سمجھ میں آ رہا ہے؟ آج صحیح بھی میں خوش ہو گئی یہ بات جب مجھے پتا چلی۔ میں پڑھی ہوئی ہوں کافی چیزیں، اللہ کے اذن سے ایک ایک نئی بات دے دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، ہمیشہ سے ہمیشہ سے۔ ہم کوئی بھی ویکینڈ نہیں کریں گے، ویکینڈ میں تھک گئے، ریلیکس کرنا، یہ سب تورات اور انجیل کے ظالموں نے، اللہ کے دشمنوں نے بنایا ہے۔ ہم ہمیشہ اپنے رب سے مدد مانگیں گے، قوت مانگیں گے، قوت والے رب کے پاس سے۔ الحمدللہ میں بھی ایک انسان ہوں، آپ جیسے ہی ہوں، مجھے بھی شوہر بچے ہیں، مجھے بھی گھردار ہیں، مجھے بھی رشتہ دار ہیں، میں بھی تھکتی ہوں، مگر پکارتی ہوں اپنے رب کو تو قوت آ جاتی ہے۔ تو آپ کبھی بھی تھکنا نہیں، ویکینڈ کے بارے میں سوچنا نہیں، اوکے؟ اب اس کے بعد رات دن اپنی عبادت کرنی ہے اللہ تعالیٰ کی، جتنا ہو سکے کما لیں۔ آج میری حالت ذرا خراب ہے، جیسے پتہ چلا 24واں، میں روزے گننا نہیں چاہ رہی ہوں تاکہ مجھے تکلیف ہوتی ہے، 20 کے بعد سے تکلیف شروع ہو جاتی ہے، قریب قریب ہونے جدائی کا غم ہو جاتا ہے کہ پھر ہمیں یہ موسم نہیں آئے گا، یہ راتوں کو شوہر ہمیں پڑھنے نہیں چھوڑیں گے، ایسی عبادت نہیں کرنے دے گا کوئی ہمیں، اس طریقے کا ہم اپنے رب کو نہیں پکار سکتے۔ ہمارا رب ہمارے قریب ہے، ہماری دنیا ہی عبادت ہے۔ کیا موسم، کیا حسین موسم، یہ چلا جائے گا نا، چلا جائے گا 2 دنوں میں، 2-3-4 دنوں میں ختم ہو جائے گا۔ جیسے 24 سنی میں، ایسے میری حالت بہت بری ہو گئی۔ الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سمجھتے ہیں رات کو بیٹھے رہے، دن کو بیٹھے رہے، رات کو بیٹھے رہے، دن کو بیٹھے رہے، نہیں، ہم نے کتنے پل گنوا دیے، کتنے سیکنڈ گنوا دیے، کتنے گھنٹے گنوا دیے، کتنا ہم نے عبادت نہیں کرے۔ وہ سوچو، یہ نہیں سوچو ہم نے اتنا کرے وتا کرے، وہ ریاکاری ہو جائے گی، وہ ریاکاری ہم میں آنا نہیں چاہیے۔ ہمیں یہ آنا چاہیے ہم نے کتنے گھنٹے ضائع کر دیے رمضان کے، کاش ہم پڑھ لیتے، ابھی وقت آ گیا، آخری آفر کا ٹائم آ گیا، اب یہ ٹائم پہ کیوں نہ ہم زیادہ سے زیادہ اللہ کو پکار لیں، کوشش کر لیں، رات دن اب جڑ جائیں، کس کے باندھ لیں کمر کو، اپنے بچوں کو، گھر میں بوڑھے جوان جتنے ہیں سب کو بولیں عبادت کو آ جائیں۔ یقیناً ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے، ہم جانتے ہیں جو وسوسے گزرتے ہیں اس کے جی میں، ہم اس کی رگ جان سے بھی بہت قریب ہیں۔ لکھ لیں، آپ لکھ لیں، اللہ تعالیٰ تمہاری جان سے بھی قریب ہے۔ سورہ خوف، جان سے قریب اللہ تعالیٰ
آیت نمبر 16. بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے، حد سے زیادہ بات ہے. اس سے بڑی کوئی بات ہی نہیں ہے کائنات میں کہ اللہ ہمارے قریب ہے، ہماری جان سے بھی زیادہ قریب ہے. جیسے میں پکارتی ہوں اللہ سبحانہ تعالیٰ، فوراً سن لیتے میرے اللہ تعالیٰ. پتہ نہیں آپ لوگوں کو کیوں نہیں سنتے، مجھے نہیں معلوم. فوراً امیڈیٹ وہ ٹائم پہ میرا رب مجھے مدد کرتا ہے، کیونکہ وہ ہمیں معلوم ہے جان کے قریب ہے. کوئی چیز قریب نہیں ہے آپ کے، جتنا رب قریب ہے کوئی بھی نہیں ہے. مطلب وہ خود آتی نہیں ہے، اس کو ہی معلوم ہو کیسے قریب ہے، صرف وہی وہ جانتا ہے، کوئی نہیں جانتا ہے. جب وہ کوئی کام کرتا ہے تو لکھنے والے لکھ لیتے ہیں. آپ جو بھی کام کریں گے، میں جو کام کر ابھی میں جو بھی کر رہی ہوں، پڑھ رہی ہوں، پڑھا رہی ہوں، سیکھ رہی ہوں، سکھا رہی ہوں، جو بھی سو رہی ہوں، اٹھ رہی ہوں، بیٹھی ہوں، سارے فرشتے لکھ رہے ہیں. کبھی خرابی بھی زبان سے نکل جاتی ہے، وہ بھی لکھ لیں گے. اللہ معاف کر دے، ہمیں معاف کر دے. اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، یہ پڑھتے رہا کرو، سجدے میں بھی پڑھتے رہا کرو. آپ کا حساب کتاب آسانی بہت ضروری ہے. اللہم اے میرے اللہ، حاسبنی، میرا حساب یسیرا، آسانی سے میرا حساب کر دے. ایک دائیں طرف ایک بائیں طرف دو فرشتے لکھ رہے ہیں. دیکھو ہمارے پاس کون کون ہے. میں تو کتنی خوش نصیب اپنے آپ کو سمجھتی ہوں کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہماری جان سے بھی قریب ہے. سیدھے تر ایک فرشتہ ہے، کرامن ہے، لیفٹ سائڈ میں ہے کاتبین ہے، دو فرشتے لکھ رہے ہیں. جو بھی ہم کر رہے ہیں وہ سارا لکھ رہے ہیں. ماشاء اللہ. السلام علیکم. علیکم السلام. 11 آیت نمبر. آیت نمبر 11. بول رہی ہوں رکو، نہیں 16. خوف نا، سورہ خوف. خوف میں. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ جان کے قریب ہے، اپنی جان کے بھی قریب ہے، جان کے بھی قریب ہے. سیدھے طرف ایک فرشتہ ہے، لیفٹ سائڈ ایک فرشتہ ہے. اللہ اپنے ساتھ ہے ہمیشہ. میرے نبی نے کہا، ہم پڑھ چکے ہیں. کیا پڑھا ہے ہم نے؟ کیا بولے؟ کوئی بولیں گے؟ لیڈیز آن لائن کوئی بولیں گے مجھے؟ کیا بولا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بارے میں؟ کوئی بولیں گے؟ خاموش نہیں ہونا، ہاں یا نہ جواب دینا. اچھی بات نہیں خاموشی. معلوم ہے نہیں معلوم ہے؟ نہیں باجی. جب انہوں تھے ساتھ کون؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تب کیا بولے تھے موسیٰ علیہ السلام؟ کیا بولے تھے فرعون جب قریب میں آیا تھا؟ ان معانی، ان اللہ معانی، ان اللہ معانی، بے شک میرا اللہ میرے ساتھ ہے. مع ساتھ، نی میرے. یاد کرو ماں بھی. کب ماں یاد کرو گی؟ قرآن ختم ہونے والا ہے ماں. ان اللہ معانی. اب اس کا معنی یہاں پہ کھل کے کہہ دیا اللہ تعالیٰ نے، بے شک تیری جان سے بھی، تیرے شارک کے رگ سے بھی قریب تیرا رب ہے. بولو کیا آیت ہے وہ؟ ان اللہ، بے شک اللہ ہے، معانی، میرے ساتھ. آپ کو نہیں چاہیے کیا اللہ تعالیٰ قریب میں؟ آن لائن جی باجی. جی باجی. تو یاد کرو اس کو. پھر دو فرشتے، رائٹ میں ایک لیفٹ میں ایک، دو فرشتے ہیں. کتنے ہو گئے؟ اللہ تعالیٰ اور دو فرشتے. پھر آگے ایک فرشتہ، پیچھے ایک فرشتہ. کتنے ہو گئے؟ 5. ایک بندے کو 5 انگلی کی اتنی عبادت نہیں کر رہا ہے. 5 وقت کی نماز پڑھنے کے لیے رو رہا ہے. فقیر، فقیر سے بھی بدتر ہیں ہم لوگ، اپنے رب کی عبادت نہیں کرتے ہیں. اور ایک بائیں سے بیٹھا ہے، ایک دائیں سے ایک بائیں سے بیٹھا ہوا، اور کوئی بات زبان سے نہیں نکلتا مگر اس کے پاس لکھنے کو ایک نگہبان تیار بیٹھا ہے. اور حق کے ساتھ موت کی بے ہوشی آ گئی.
اوکے، حق کے ساتھ موت کی بے ہوشی آ گئی، یہ وہ ہے جسے تو بدکتا تھا۔ یہ میں تفسیر بڑے زور و شور سے ہوئی تھی، یہ جسے تو بدکتا تھا۔ اب میں بھی مرنے کے لیے تیار ہوں؟ نہیں۔ آپ ابھی مرنے کے لیے تیار ہیں؟ آپ سب مرنے کے لیے تیار ہیں ابھی؟ نہیں باجی، نہیں۔ کوئی بھی تیار نہیں ہے۔ اور سور پھونکا گیا اور وعید کا دن ہے، ہر شخص ہمارے حضور حاضر ہوگا، اس کے ساتھ ایک چلانے والا اور ایک گواہی دینے والا۔ کیا ایک چلانے والا، ایک گواہی دینے والا؟ یعنی آپ قرآن کریم میں لکھ لو، وہاں پہ جو بولتی جا رہی ہوں لکھتے چلے جاؤ۔ یہ کرامن کیا کرے گا؟ چلائے گا، پکڑ کے لے جائے گا، پکڑ کے لے جائے گا۔ کاتبین گواہی دے گا، کتاب میں لکھا ہے نا کاتب، کاتبین وہ گواہی دے گا۔ کرامن پکڑ کے لے جائے گا۔ دیکھو ہر ایک شخص ہمارے حضور حاضر ہوگا، اس کے ساتھ ایک چلانے والا، ایک گواہی دینے والا ہوگا۔ تحقیق تو اسے غفلت میں تھا تو ہم نے تجھ سے تیرا غفلت کا پردہ ہٹا دیا، پس تیری نظر آج بڑی تیز ہے۔ اور کہے گا اس کا ہمنشیں فرشتہ، ہمنشیں فرشتہ جو میرے پاس اعمال نامہ تھا یہ حاضر ہے، حکم ہوگا تم دونوں جہنم میں ڈال دو ہر ناشکر سرکش کو۔ ہم اس کے ساتھ جو رہتا تھا نا، ہم نشیں، جو شیطان ساتھ میں رہتا تھا، یہاں پہ فرشتہ لکھا گیا انڈر لائن میں، غلط ہے وہ، قرین انہیں پڑھ چکے ہیں نا، قرینہ ایک ساتھی، ہم نشیں جو میرے پاس اعمال نامہ تھا یہ حاضر ہے، ہوگا تم دونوں جہنم میں ڈال دو۔ ہر ناشکر سرکش کو، منع کرنے والے کو، بخیلی کرنے والے کو، مال میں حد سے گزرنے والے کو، اور شبہات ڈالنے والے کو اس نے اللہ کے ساتھ دوسرا معبود ٹھہرایا، بس اسے ڈال دو سخت عذاب میں۔ اس کا ہمنشیں شیطان کہے گا، دیکھو اس سے پہلے فرشتہ لکھا ہے، اس کا ہمنشیں شیطان کہے گا۔ میرے ساتھ ایک ہمنشیں ہے نا، امید کرتی ہوں وہ بھی عبادت کریں، الحمدللہ۔ ہمنشیں شیطان کہے گا اے ہمارے رب، اس نے اسے سرکشی نہیں بنایا بلکہ پرلے درجے کی گمراہی میں تھا۔ ارشاد ہوگا تم میرے سامنے نہ جھگڑو، میں تمہاری طرف پہلے وعدہ عذاب بھیج چکا ہوں، میرے پاس بات نہیں بدلی جاتی، میرے پاس بات نہیں بدلی جاتی، میں بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہوں۔ جس دن ہم جہنم سے کہیں گے کیا تو بھر گئی؟ دیکھو سمجھنے کے لیے انسان، میں نے الحمدللہ 5 سال تک یہ پیچھے کی سوروں پہ ہمیں رکھا گیا تھا، پوری طرح سے اس کو یاد کریں۔ اور کہے گی کیا کچھ اور مزید؟ جہنم اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ جہنم کہے گی کیا اور بھر دے اللہ، اور بھی ہیں کیا، میری جہنم خالی ہے؟ اور وہ کہیں گے کیا کچھ اور مزید، اور زیادہ، اور زیادہ۔ اب یہاں پہ اتنی بات آئی ہے، اور حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جہنم جب کہتی ہے اور مزید اور مزید اور مزید، تو اللہ تعالیٰ اپنا ختم مبارک ڈال دیتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، ترس کے کہہ بیتی بس اللہ، کتنا وزن ہوگا وہ ایک پیر، کتنی قوت طاقت ہوگی، جو ساتوں زمین اور ساتوں آسمان، اس کے اوپر کرسی، آیت الکرسی پہ ایک قدم کا قدم کیسا ہوگا، اللہ۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ جنت پرہیزگاروں کے نزدیک کر دی جائے گی، نہ ہوگی دور، یہ ہے جو تم سے وعدہ کیا جاتا ہے ہر رجوع کرنے والے، نگاہ گشت کرنے والے کے لیے، جو رحمان، اللہ رحمان سے بن دیکھے ڈرا۔ میں تو نہیں دیکھی، اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی تمنا رکھتی ہوں، ڈر لگتا ہے کچھ بھی کرنے کے لیے، کوئی بھی نہیں رہتے گھر پہ تو بھی ڈر لگتا ہے۔ اور رجوع کرنے والے دل کے ساتھ آیا ہے، کہیں بھی باہر بھی جاؤ وہاں بھی کبھی کوئی نہیں رہے گا، ہوتا ہے نا ایک پل ہوتا ہے، سب مل کے رہتے ہیں گھر میں، پھر اس کے بعد ایک پل ہوتا ہے کوئی نہیں رہتے گھر پہ، کام سب اپنے اپنی ڈیوٹی پہ چلے جاتے ہیں۔
ہم فرمائیں گے اس پہ سلامتی کے ساتھ داخل ہو جائیں. اللہم انی اسألک الجنۃ الفردوس اعوذ بک من النار. اللہم انی اسألک الجنۃ الفردوس اعوذ بک من النار. یہ ہمیشہ رہنے کا دن ہے. اس میں ان کے لیے جو چاہیں گے اور ہمارے پاس اور بھی زیادہ ہے. اے لدینا مزید، لدینا مزید، لدینا مزید. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اتنا ہی نہیں ہے. ہاں، اصل جنت کے بارے میں تو لکھا ہی نہیں ہے قرآن میں. نہ بولے ہیں، نہ سنا ہے، نہ کسی کان، نہ کوئی آنکھیں. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے. یہ آیت میں بھی آ گیا دیکھو. اس میں ان کے لیے جو وہ چاہیں گے. ہمارے پاس اور بھی زیادہ ہے. ہم نے انہیں اہل مکہ سے قبل کتنی ہلاکت دی ہیں امتیں، اور پکڑ قوت میں ان سے زیادہ سخت تھے. بس وہ شہر میں گشت کرنے لگے. کیا کہیں بھاگنے کی جگہ ہے؟ کہیں نہیں ہے تیرے علاوہ، کہیں نہیں ہے. ہم کسی کو نہیں جانتے، بس تو ہماری مدد فرما. بے شک اس میں نصیحت بڑی عبرت ہے اس کے لیے جس کا دل بیدار ہو، کان لگائیں یا شوہر اور متوجہ ہو. جاءت سکرۃ الموت للحق ذلك ما كنت منه تحید ونفخ في الصور ذلك يوم الوعید وجاءت كل نفس معها سابق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد. مناع للخير معتد مريب للذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في عذاب الشهيد. الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. میں عذابہ نہیں پڑھ سکتی، بہت تکلیف ہوتی ہے مجھے، بہت تکلیف ہوتی ہے، میری زبان ہی نہیں پڑھ. شدید، بہت بڑا عذاب، بہت بڑا عذاب دیں گے. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بسلام للعبيد. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. اللہ لدخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. آیت نمبر سورہ قاف
34 لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن وكم أهلكنا قبلهم من آية نمبر 36 سورة خاف. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا ونقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب والقسم هو شهيد. ہر شخص ہمارے حضور حاضر ہوگا، ہر شخص، ہر نبی، ہر ولی، ہر شہید، ہر کسی کو حاضر ہونا پڑے گا. اس کے ساتھ ایک چلانے والا اور ایک گواہی دینے والا. ہو گیا پورا معنی پڑھ چکے ہیں نا؟ نہیں یقیناً تو اس غفلت میں ہے، تو اسے تیرا غفلت کا پردہ ہٹا دیا، بس تیری نظر آج بڑی تیز ہے. اور کہے گا اس کا ہم نشی فرشتہ جو میرے پڑھ لیے نا ہم نے مانا. ہاں پڑھ لیے مانا، شکر اللہ کا. ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ وَأَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي ستة أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب. يوم يسمعون صيحة بالحق يوم يسمعون صيحة بالحق ذلك يوم الخروج. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سيران ذلك حشر علينا يسير. ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. نصیحت بڑی عبرت ہے اس کے لیے جس کا دل بیدار ہو، کان لگائیں اور متوجہ ہوں. ہمیشہ قرآن کریم اگر سیکھنا ہے تو کان لگائیں. اور یقیناً ہم نے آسمان اور زمین کو پیدا کیے اور جو اس کے درمیان میں ہیں 6 دنوں میں. ہمیں کسی نے نہیں، کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ، جو ان کے درمیان ہے 6 دن میں، اور ہمیں کسی تھکان نے نہیں چھوڑا. لوگ کہہ رہے تھے نا اللہ تھک گیا، نعوذ باللہ من ذالک، تو اللہ نے قرآن کریم میں جواب دے دیا. اور جو کرتے ہیں اس پر صبر کرو، اپنے رب کی طرف کے ساتھ پاکیزگی بیان کرو.
سورج کی طلوع و غروب سے قبل اور رات میں، پس اس کی پاکیزگی بیان کرو، یعنی فجر نمازوں کا وقت اب ہم لگا لیں۔ اور نمازوں کے بعد بھی اور کان لگا کر سنو، نمازوں کے بعد ہی تسبیح فاطمہ ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، تسبیح پڑھا کرو، تسبیح فاطمہ ہے، پانچوں وقت میں پڑھنا ہے، بس دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ جس دن پکارنے والا قریب جگہ سے پکارے گا، کون سی قریب جگہ؟ اللہ عالم، قریب جگہ سے پکارے گا، جس دن وہ حق کے ساتھ چیخ سنیں گے، یہ قبروں سے باہر نکلنے کا دن ہوگا۔ بے شک ہم زندگی دیتے ہیں اور ہم ہی مارتے ہیں، ہم ہی زندگی دیتے ہیں، ہم ہی مارتے ہیں، ہماری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے۔ جس دن زمین ان سے شق ہو جائے گی، جلدی کرتے ہوئے نکلیں گے، یہ حشر ہمارے لیے آسان ہے۔ بارش کتنے دن خبروں پہ پڑے گی، آپ سب کو یاد ہے نا؟ قیامت کے ٹائم پہ 40 دن 40 40 دن، دن ویری گڈ، ماشاء اللہ، 40 دن لگاتار بارش پڑتے رہے گی، خبروں میں کھیتی جیسی اگتی ہے ویسے انسان کی ہڈیاں، پورے ریڑھ کی ہڈی وغیرہ جو بھی ہے اللہ تعالیٰ بنا کے مکمل خبروں میں سے اٹھائیں گے، چھوڑ نہیں دیں گے، جا کے خبروں میں مر کے ختم نہیں ہو رہے ہیں، جا کے خبروں میں ختم ہونے کے بعد ایک وقت صاحب قیامت کے ٹائم پہ اللہ تعالیٰ اٹھائیں گے، نکالیں گے باہر۔ 40 دن لگاتار، اب بار بار کیوں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ بارش آسمان سے اتارا، اور ایک جگہ پہ ہمیں وہ بھی ہوا، ہاں ہماری روح کو اتارا، پھر ڈالا روح کو، یہ بھی علم میں آیا، الحمدللہ۔ اور جو وہ کہتے ہیں ہم خوب جانتے ہیں، تم ان سے جبر کرنے والے نہیں، بس آپ قرآن سے نصیحت کریں، انذار کریں، فذکر، ڈرائیں، قرآن سے ڈرائیں، اور میری وعید، وعدہ عذاب سے ڈرتا ہے، یعنی کہ یخاف وعید، وہ ڈرتا ہے کس سے؟ اللہ کی وعید سے، ہو کر آئے گی نا قیامت۔ الحمدللہ۔ اب ہم دوسرا سورہ کرتے ہیں، سورہ زاریات، مکیہ ہیں، اڑتی ہوئی ہوائیں، ذرے ذرے کہتے ہیں انسان کے بچے، ہوائیں ہیں، اب اڑا دیں گے اللہ تعالیٰ، اب یہ باتیں آتی ہیں اس میں، ذرا غور سے دیکھیں۔ یہ اتنا غصہ اور غضب کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ مکے کے شروع کے دور کی صورتیں ہیں، شروع میں ان لوگوں کو بہت ظلم و ستم کر رہے تھے، تکلیفیں دے رہے تھے صحابہ کو، سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے مار ڈالا، اور ان کے شوہر کو بھی مار ڈالا، بیٹے کو جب مار رہے تھے تو اللہ نے حکمت دی کہ ان کو کافر یا کفر یا کلمہ انہوں نے پڑھ لیے تھے تو چھوڑ دیے تھے، بعد میں اللہ کے نبی کہتے ہیں کوئی بات نہیں، آپ نے دل میں تو برا جانا تھا نا۔ یاسر، حمار، یاسر، سمیہ، اور کون؟ حمار، یہ ابو جہل کی کفالت، ابو جہل کا ایک دوست تھا، اس کے انڈر یہ لوگ تھے، تو جس کے غلام ہیں وہ تکلیفیں دے گا، آخر ابو جہل بھی ان کو تکلیفیں دیا کرتا تھا۔ سب سے پہلے اس دنیا میں، کائنات میں قربانی دینے والی دین میں عورت ہے، شرم آنا چاہیے ہم عورتوں کو، ایک عورت ہے، مرد نہیں ہے، ایک بوڑھی عورت ہے، جوان بھی نہیں، جوان بیٹے کی ماں تھی وہ۔
زاریات، سورۃ الزاریات مکیہ، اڑتی ہوائیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والزاریات ذروا، فالحاملات وقرا، والجاریات یسرا، والمقسمات امرا، انما توعدون لصادق، وإن الدين لباقي، والسماء ذات الحبك، إنكم لفي قول مختلف، يوفك عنه من أفك، قتل الخراصون، قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون، يسألون أيان يوم الدين. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ موسم ہمارے لیے نجات کا باعث بنا دے. یسألون ایان یوم الدین یوم هم علی النار یفتنون ذوقوا فتنتکم هذا الذی کنتم به تستعجلون ان المتقین فی جنات وعیون آخذین ما آتاهم ربهم انهم كانوا قبل ذلك محسنين. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا يبصرون. وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون. فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال لا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم. فأقبلت امرأته في صرة فسكت وجهها وقالت عجوز أخيم. قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. وہ غفلت میں بھولے ہوئے ہیں، وہ پوچھتے ہیں جزا سزا کا دن کب ہوگا. ہاں
اس دن وہ آگ میں آئے الٹے سیدھے پڑیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ان کو نہیں بلائے گا، سامنے اپنا دیدار نہیں کرائے گا۔ تم اپنی شرارتوں کا مزہ چکو۔ اللہم انی اعوذ بک من فتنتکم، یہ ہے وہ جس کی تم جلدی کرتے تھے، بے شک متقی باغات اور بہشتوں میں ہوں گے جو ان کے رب نے انہیں دیا، اور ان کے لیے اور اس کے لینے والے ہوں گے، بے شک وہ اس میں قبل نیکوکار تھے۔ وہ رات میں تھوڑا سوتے تھے اور وقت صبح اور استغفار کرتے، بخشش مانگتے تھے۔ مومن بننے کے لیے جنتی کے لیے کیا کیا کرنا ہے، دیکھو جنتی کے لیے کیا کیا ضروری ہے۔ کیا کرنا چاہیے جنتی؟ رات میں تھوڑا سوئیں گے، پورا نہیں سوئیں گے، یعنی تہجد تھوڑی دیر پڑھیں گے۔ جو تہجد پڑھتا ہے وہی جنت کو جاتا، جو نہیں پڑھتا وہ نہیں جاتا، کہ ہر کوئی 5 وقت نماز پڑھتا ہے۔ اور وقت صبح وہ استغفار کرتے، بخشش مانگتے تھے، اور ان کے مالوں میں حق ہے، سوالی اور غیر سوالی تنگ دست کے لیے بھی دیتے تھے۔ جو سوال کرتا اس کو بھی دیتے تھے اپنے مال میں سے، جو نہیں کرتا اس کو بھی دیتے تھے۔ زمین میں یقین کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں اور نہایت، اور تمہاری ذات میں بھی تو کیا تم دیکھتے نہیں؟ اور آسمانوں میں تمہارا رزق ہے، اور جو تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ قسم ہے رب کی آسمانوں اور زمین کی، بے شک یہ قرآن حق ہے۔ جیسے تم بولتے ہو کہ آپ کے پاس خبر آئی ابراہیم علیہ السلام کے معزز مہمانوں کی، جب ان کے پاس آئے تو انہوں نے سلام کہا۔ فرشتے بھی سلام کہتے ہیں، کیونکہ آدم علیہ السلام کو جب بنایا، یہ بڑا اچھا لگتا ہے مجھے یہ پڑھنے کے لیے، کیونکہ بہت خوشی ملتی ہے کہ رب العالمین نے ساری باتیں ہمیں بتا دی ہے، ہر بات، جہنم کے اندر کی بات، جہنم کے باہر کی بات، جنت کے اندر کی بات، جنت کے باہر کی بات۔ تو آدم علیہ السلام کو سلام کرنے کے لیے کہا نا فرشتوں کو۔ دیکھو پہ کیا بات ہو رہی ہے، جب اس کے پاس آئے کون؟ معزز مہمان، فرشتے آئے تھے نا، مرد، خوبصورت مرد کی شکل میں، لوط علیہ السلام کی بستی کو ہلاک کرنے کے لیے۔ جب اس کے پاس آئے تو انہوں نے سلام کہا، اس ابراہیم علیہ السلام نے بھی سلام کہا۔ وہ لوگ ناشنا سا تھے، پھر وہ اپنے اہل خانہ کی طرف متوجہ ہوئے اور ایک فربا گوسالہ کے کباب لے آئے، یعنی کہ بکرے کو چھوٹے سے بھون کے لائے تھے۔ کباب یعنی کہ گوشت کو بھوندا ہوا تھا، اور بٹر وغیرہ بہت اچھی چیزیں انہوں نے مہمان نوازی کے لیے رکھے۔ سب سے پہلے دنیا میں مہمان نوازی ابراہیم خلیل اللہ نے کیے، پھر ان کے سامنے رکھا اور کہا کیا تم کھاتے نہیں؟ تو اس ابراہیم علیہ السلام نے اس نے دل میں ڈر محسوس کیا، وہ بولے تم ڈرو نہیں۔ یہ کیوں نہیں کھائے تھے؟ ابراہیم خلیل اللہ کے دل میں کیا بات آئی تھی؟ وہ فرشتے تھے اس لیے نہیں کھائے، اور ان کے دل میں ڈر ہو گیا، فرشتے نہیں کھا نہیں باجی، نا۔ انہوں کا اللہ کو نہیں مانتے تھے۔ اللہ کو نہیں مانتے تھے۔ کون نہیں نظر مانتا تھا وہ اللہ اس کا؟ لیے تھا کہ وہ نظر اس دور میں جو لوگ جہاں پہ چوری کرنے جاتے یا ان کو نقصان پہنچانے جاتے وہ ان کا کھانا نہیں کھاتے تھے۔ نمک نہیں اس کھاتے تھے، ہاں کھانا نہیں کھاتے تھے نا۔ یہ ہاں کتنے بار میں بتائی ہوں آپ سب لوگوں کو، ہم سب نمک حرام ہیں، ہم نمک حلال بنیں گے، ہم لوگ پورے نمک حرام ہیں، لوگوں کا کھاتے بھی ہیں، لوگوں کو مارتے بھی ہیں۔ یہ لوگ اتنے نیک تھے، ان چیزوں میں اتنے اچھے تھے، وعدے کے پکے تھے، وعدہ خلافی نہیں کرتے تھے۔
جو بولے وہ وعدہ، اللہ تعالیٰ کو بہت مانتے تھے، کشتی میں بیٹھتے تو رب کو پکارتے تھے، اللہ تعالیٰ کو بہت مانتے تھے، اور کھاتے نہیں تھے کسی کا کھانا، اگر ان کو مارنے کی اگر سوچا ہے، ان کو تکلیف، ان کا کھاتے نہیں تھے۔ اتنے ان کے، میں ان سب کے اوصاف پڑھ کے کہتی ہوں اے اللہ آج کا ایک ایمان والا بھی ایسا نہیں ہے، پہلے کا کفر کرنے والا، آج کے دور کا ایک ایمان والا بھی ایسا نہیں ہے۔ میں ہوں ایسی، آپ ہیں ایسے ہیں؟ سب کی بولتی بند ہو جاتی ہے کوئی؟ نہیں ہے نہیں باجی نہیں ہاں۔ کوئی نہیں نہیں باجی بیٹھو۔ ہم نہیں ہیں ویسے۔ تو ہمیں بننا ہے ابھی ایسے۔ یہ قرآن ایک نمونہ لا کے دیا ہے ہمیں، زندگی کرنے کے طریقے بتایا ہے۔ قرآن ختم ہونے والا ہے، چند سورے، چند باقی ہیں، ابھی بھی نہیں سمجھیں گے تو فائدہ نہیں۔ ہم کسی کا کھانا نہیں کھائیں گے، اگر کھائیں گے تو احسان رکھیں گے۔ ہم احسان ہی تو نہیں مانتے کسی کا۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان مانا کرو سامنے والے کا۔ ارے وہ تو دور کی بات، کئی اسٹوڈنٹس مجھے منہ پہ گالیاں دے کے چلے جاتے ہیں۔ احسان اپنے استاد کا نہیں مانتے جس نے کتاب اللہ کو لا کے دیا، قرآن کو لا کے دیے، اس کا بھی نہیں احسان یاد رکھتے۔ ہم احسان فراموش ہیں، ہم نہیں کریں گے ایسا، آئندہ یاد رکھیں گے، ہم نہیں کریں گے۔ وہ بولے تم ڈرو نہیں، اور انہوں نے وہ ایک دانش مند بیٹے کی بشارت دی۔ کون سے بیٹے کی بشارت دیے تھے؟ اسحاق علیہ السلام کی۔ پھر اس کی بیوی آگے آئی، حیرت سے بولتی ہوئی آئی، اس نے اپنے چہرے پہ ہاتھ مارا اور بولی میں بڑھیا ہوں، جیسے کہ منہ پہ ہاتھ بند کر لیتے نہیں، ایک دم ہائے، کئی لوگ کرتے ہیں نا اسے، منہ پہ ہاتھ رکھے وہ بولی ہائے میں بڑھیا ہوں اور اس کے اوپر میں بانجھ ہوں۔ انہوں نے کہا یوں ہی فرمایا ہے تیرے رب نے، بے شک وہ حکمت والا جاننے والا ہے۔ وآخر دعوانہم ان الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ الحمدللہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے جتنا ہم سیکھے ہیں کہ نماز ہونے کے بعد سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر پڑھیں۔ سورہ خواب میں ہم نے سیکھا ہے نماز کے بعد ہم فوراً پڑھیں گے، دعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھائیں گے۔ کافی چیزیں جو ہم نے سیکھے ہیں ان سوروں میں، اللہ تعالیٰ اس پہ عمل کرنے والا بنائیں، اس پہ چلنے والا بنائیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مان کر عمل کرنے والا بنائیں۔ زور سے ان کے سلام پڑھیں، ان کی آواز کے سامنے اپنی آواز کو بلند نہ کریں، کا مطلب جو کہہ کے گئے ہیں اس کے علاوہ اس کے خلاف برعکس کوئی اور کام نہ کریں۔ اور جو ہم نے سیکھے ہیں اللہ تعالیٰ اس پہ عمل کرنے والا بنا دے۔ اللہ تو ہم سے راضی ہو جا۔ راتوں کو بیٹھ رہے ہیں، دن کو بیٹھ رہے ہیں، وقت بہت ہم نے کوتاہیوں میں بھی ضائع کیے، غیبت میں بھی ضائع کر دیے، معاف کر دے، تو غفور الرحیم ہے، بخش دے، تیرے سوا بخشنے والا نہیں ہے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، نشہد لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم